شواہد جو سارے پیش کیے گئے اس کے باوجود اس کو جوڈیشل کرنا تھا. تو یہ جج صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان جہاں ڈسچارج کرنا چاہیے تھا ان کے اوپر. پہلے آپ یہ سمجھ لیں پاکستان کا نظام ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر سیاسی لوگوں کے اوپر تو آپ بہانہ کر سکتے ہیں, سیاسی لوگوں پہ تو آپ بہانہ کر سکتے ہیں, لیکن شاہریز خان تو اپنے یا کاروبار کر رہے تھے یا پاکستان کی نمائندگی کرتے تھے, ملک سے باہر جاتے تھے ٹرائی طلاق کے لیے. پاکستان کے آئین مین ہیں. ہم نے کبھی اس چیز پہ بات نہیں کی کہ ہم ایسی باتیں نہیں بتاتے, لیکن آج جب شاہریز خان کو لے کے گئے وہ بالکل ہمت میں انہوں نے آج یہ مجھے کیا کہا, انہوں نے کہا اماں آپ فکر نہ کریں. میں نے کہا بیٹا ان چیزوں کی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کو دلاسے دے رہے تھے کاروبار کا کچھ ہونا ہے. اماں مجھے کوئی فکر نہیں ہے. مجھے ہمارے گھر میں ہمیشہ کہا گیا رزق عزت اور موت اللہ کے ہاتھ میں. جب کہتے ہیں مجھے یہ چیز پہ یقین ہے آپ فکر نہ کرنا. نہ رزق اتنے لوگ جیلوں میں گئے ہیں جنہوں نے اپنے ان کے خاندان بالکل بے سہارا رہ گئے ہیں اور انہوں نے ایک مقصد کے لیے گئے. تو ہمارے بچے کبھی ایسی بات نہیں کریں گے کہ ہمارے رزق کو اثر ہو رہا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. تو اس سے ہمارے بچے نہیں گھبراتے. تو ہم نے ان کو کہا کہ جا کے شیرشاہ کو بھی ملنا, حسان کو بھی ملنا, باقیوں کو بھی ملنا. تو وہ نہیں گھبرا رہے, ہمارے بچے نہیں گھبراتے. میم آج ہم نے دیکھا ایک جو بیٹی تھی آپ نے کندھے سے لگا گئی تھی, غالباً وہ شاہریز کی بیٹی تھی, تو جب وہ اپنی بیٹی سے ملے تو کیا ان کے جذبات تھے آج, یہ بتائیے. نہیں وہ تو بچے اس لیے ہم لے کر آئے تھے. جو اس کی بڑی بیٹی ہے وہ 6 سال کی کل ہو رہی ہے, پرسوں وہ 6 سال کی ہو رہی ہے, لیکن وہ اس کو وہ بیمار تھی تو وہ نہیں لا سکے. ہم چاہ رہے تھے کہ یہاں لا کر اس کو بھی ملوا دیں. ہمارا خیال تھا ڈسچارج ہوگا شاہریز خان, لیکن اگر نہیں ہوا تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ عمران خان جب کہہ چکے ہیں کہ اگر میرے فیملی کے کوئی اور ساری فیملی میری جیل میں ڈال دو جس میں ہم سارے شامل ہیں کہ ان سب کو جیل میں ڈال دو, میں نہیں جھکوں گا, میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں پاکستان کے لیے کھڑا ہوں. یہ عمران خان کہتے ہیں. دلائل دیے گئے کیس تو ڈسچارج کا بنتا تھا, اس کے باوجود جوڈیشل کر دیا گیا, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں آپ سارے اگر آپ کورٹ میں موجود تھے آپ ساروں کو سمجھ آ رہی ہے کہ جج کے اوپر کتنا پریشر ہے, لیکن میں جج حضرات سے کہنا چاہتی ہوں دیکھیں آپ اپنے نام پہ یہ دھبا لگوانے کی بجائے آپ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کھڑے ہو جائیں. کیا ہو جائے گا اگر آپ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ میں اگر انصاف نہیں دے سکتا میں اس کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا. آپ اپنے لیے تو کھڑے ہو جائیں, لیکن تاریخ میں آپ کیسے پہچانے جائیں گے, آپ کے اولاد آپ کو کیسے یاد رکھے گی کہ یہ وہ شرمندگی میں سر جھکا کے چلیں گے. تو اس لیے جج صاحب کا پریشر ہے. جج صاحب نے سوال ہی کوئی نہیں پوچھا. ہاں یہ بتا دوں کہ جو پروسیکیوشن والے ہیں انویسٹیگیشن آفیسر, انہوں نے یہ آ کے کہا تھا کہ شاہریز خان سے ڈنڈا برآمد ہو گیا ہے. شاہریز سے بھی ڈنڈا برآمد ہو گیا ہے. یہ بتائیے گا آپ کی ایک ملاقات ہوتی ہے تقریباً 6 مہینے کے بعد, اور اس کے بعد ایک کیس ہے توشہ خانہ, اس کو ایک دفعہ کینسل کیا جاتا ہے, پھر آج جو سماعت تھی اس کو بھی کینسل کیا گیا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں آج اگر توشہ خانہ لگتا تو ہمیں کل دوپہر کو پتہ چلا نہیں لگ رہا. میری بہنیں اور میں ڈاکٹر عظمیٰ نورین نیازی اور میں نے آج ہم نے اڈیالہ میں ہونا تھا, آج میں نے یہاں نہیں ہونا تھا, وہ تو کینسل ہو گیا توشہ خانہ, اس لیے ہم یہاں آئے ہیں. ہمیں کیونکہ عدالتوں میں پلان کرنا پڑتا ہے کہ آج کس کی عدالت ہے, آج کس کی ملاقات ہے, کیونکہ بہت پورا ہفتہ جو ہے نا ہمارا اب ان مصروفیات میں. لیکن فکر نہ کریں, ہم مضبوط کھڑے ہیں. اب پاکستان قوم کو نظر آ رہا ہے. دوسرا میں آپ کو یہ بارش نظر آ رہی ہے, سیلاب کا سمجھیں, ہندوستان نے پانی چھوڑا ہے. ہماری حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ بتائیں پاکستان کو کہ یہ ہندوستان نے جان کے چھوڑا ہے. اس کا سارا ڈیٹا انٹرنیشنلی اویلیبل ہے کہ آیا اتنا ہندوستان کے ڈیمز کے پیچھے اتنا فلڈ آ گیا تھا, اتنا پانی ہو گیا تھا, اتنا خطرہ ہو گیا تھا کہ 40 سال کے بعد آپ نے اتنا پانی پاکستان کو ڈبونے کے لیے چھوڑ دیا. یہ ہماری حکومت کو ہمیں ڈیٹا کے ساتھ بتانا چاہیے کہ آیا یہ ہندوستان نے جان کے ہمارے پر واردات کی ہے یا یہ سچ مچ اتنا پانی وہاں خطرناک ان کے ڈیموں میں جمع ہو گیا تھا
کہ انہوں نے پاکستان اور پنجاب کو ڈبو دیا. علیمہ خان صاحب یہ بتائیے گا، راوی ڈوب رہا ہے، پاکستان کے پنجاب پورا اس ٹائم جو ہے ڈوب چکا ہے. کل ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ مریم نواز صاحب ادھر جاتی ہیں لیکن ان لوگوں تک نہیں جاتی جو سیلاب زدگان تھے. دیکھیں جب سیلاب ہم نے بہت کام کیا ہوا ہے عمران خان فاؤنڈیشن کے تحت 2010 سے ہم نے سیلاب میں بہت کام کیا ہوا ہے اور یہ کشتیوں میں بیٹھ کے دریاؤں کی سیریں تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے کی ہوں. یہ طریقہ ہے لوگوں کی مدد کرنے کا نہیں ہے. یہ دیکھیں لوگوں کو اس وقت جو سب سے اچھی چیز پاکستانیوں پہ آپ تسلی رکھیں. جب اتنا بڑا سیلاب آتا ہے جیسے 2010 میں آیا تھا، اس میں حکومت کے ساری فوج بھی لگ جائے یہ ممکن نہیں ہے کہ اکیلی ہمارے ادارے ان کا خیال رکھ سکیں. اور یہ ایک دوسرے کے اوپر آپ یہ منع باتیں کریں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، فرق نہیں پڑتا. ادارہ اکیلا یہ نہیں کام کر سکتا. میں ہر پاکستانیوں کو کہوں گی جب 2010 میں پاکستان کا سب سے بڑا تاریخ کا دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا تھا، اس میں سب سے جو بچت تھی لوگوں کی وہ اس لیے ہوئی تھی کہ ہر پاکستانی اٹھا تھا، اپنی گاڑی میں سامان رکھا تھا اور پہنچانے کی کوشش کی تھی اور لوگوں تک کھانا پہنچانے کی کوشش کی تھی. پہلا اسٹیپ سب نے مدد کرنی ہے کھانے کے ساتھ. دیکھیں موسم ایسا نہیں ہے کہ آپ کو رضائیوں اور گرم کپڑوں کی ضرورت پڑے. آپ نے کھانا پہنچانا ہے جو بھی کر سکیں. پھر آپ نے کپڑے پہنچانے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس وہ نہیں ہوں گے. بارش ہے، آپ نے کھانا اور دوائیاں، یہ آپ سارے مدد کریں جو کر سکتا ہے. یہ مت آئندہ کوئی کہے کہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے. ہمارے ادارے پوری کوشش کر رہے ہوں گے. یہ بالکل نہ کہیں کہ مریم نواز کا خالی ذمہ داری ہے. ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے اپنے بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کی مدد کریں اور اس پہ آپ رہیں. ہر ایک بندہ جائے اور جہاں پہنچ سکتا ہے وہاں تک پہنچے. ابھی مشکل حالات ہیں، انشاءاللہ ہمارے لوگ مضبوط ہیں، چاہے گاؤں میں ہو جہاں مرضی ہوں، انشاءاللہ ہمارے لوگ مضبوط ہیں. لیکن آپ نے تھوڑے دنوں میں یاد رکھیں سب کچھ ڈوب گیا. ان کا کھانا بھی ڈوب گیا ہے، فصلیں ڈوب گئی ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. آپ نے ان کے مویشی گئے ہیں.